بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، A، B اور E۔ رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی تھی۔ جی بالکل درست ہے، مرزا ہادی رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ بی میں دیا گیا ہے، مرزا ہادی رسوا نے دارالترجمہ حیدرآباد میں بحیثیت مترجم 12 سال کام کیا تھا۔ یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ مرزا ہادی رسوا نے دارالترجمہ حیدرآباد میں بحیثیت مترجم 12 سال کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ حیدرآباد سے وابستہ تھے، دارالترجمہ حیدرآباد سے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ اور ای میں دیا گیا ہے، مرزا ہادی رسوا شاعری میں مرزا تخلص کرتے تھے اور دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ جی یہ بھی درست ہے، مرزا ہادی رسوا شاعری میں مرزا تخلص کرتے تھے اور یہ دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں سی اور ڈی میں کیا ہے۔ تو سی میں دیا گیا ہے، مرزا رسوا شاعر بھی تھے اور ان کا تعلق دبستان دہلی سے تھا۔ تو یہاں غلط ہو جائے گا، مرزا رسوا کا تعلق جو ہے دبستان دہلی سے نہیں تھا۔ کہاں سے تھا دوستو؟ تو دبستان لکھنؤ سے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ مرزا ہادی رسوا جو ہے یہ شاعر بھی تھے اور ان کا تعلق جو ہے دبستان لکھنؤ سے تھا، نہ کہ دبستان دہلی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا۔ ڈی میں دیا گیا ہے، مرزا رسوا کا تعلق تنقید کے مرکزی دبستان سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں غلط ہو جائے گا، بلکہ مرزا ہادی رسوا کا تعلق جو ہے تنقید کے نفسیاتی نقادوں میں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مرزا ہادی رسوا کا جو ہے شمار جو ہے تنقید کے نفسیاتی نقادوں میں کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ یہاں دیا گیا ہے تنقید کا مرکزی دبستان، تو مرکزی دبستان نہیں ہوگا، بلکہ ان کا جو ہے شمار کس میں کیا جاتا ہے؟ تو تنقید کے نفسیاتی نقاد، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں درج بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، بی، سی، ڈی اور ای۔ بی میں دیا گیا ہے، مانا جاتا ہے کہ امراؤ جان ادا شاہد رانا سے ماخوذ ہے۔ جی یہ درست ہے، امراؤ جان ادا جو ہے یہ شاہد رانا سے ماخوذ ہے، اور یہ شاہد رانا کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا، محمد سرفراز احمد، ٹھیک ہے۔ شاہد رانا یہ محمد سرفراز احمد کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ اور سی میں ہے کہ ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ دوہرا ہے، تو یہ بھی درست ہے، ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ جو ہے دوہرا ہے۔ اور ڈی میں دیا ہے کہ ناول امراؤ جان ادا کی کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ناول امراؤ جان ادا کی کہانی جو ہے وہ فلیش بیک میں چلتی ہے۔ اور ای میں دیا گیا ہے، ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے، یہ بھی درست ہے۔ اے میں دیا گیا ہے کہ ناول امراؤ جان ادا ایک تاریخی ناول ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ ناول امراؤ جان ادا یہ ایک جو ہے سوانحی ناول، یہ لازوال نفسیاتی ناول ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ امراؤ جان ادا جو ہے مرزا ہادی رسوا کا 1899 میں لکھا ہوا ایک لازوال ناول ہے، لازوال نفسیاتی ناول ہے، اور اسے اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ناول جو ہے تنقید کی نئی کسوٹیوں پر کھرا اترتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط ہوگا۔
بی سی ڈی اور ای اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 23 ہے، کس نے امراؤ جان ادا کے موضوع طوائف کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے؟ اختر انصاری، خورشید الاسلام، علی عباس حسینی یا پھر یوسف سرمست؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو علی عباس حسینی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کس نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے؟ ان میں سے کس نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے؟ خورشید الاسلام، علی عباس حسینی، یوسف سرمست یا پھر سید احتشام حسین؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا خورشید الاسلام. ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع جو ہے لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب جو ہے تنقیدیں، خورشید الاسلام کی کتاب کا نام ہے تنقیدیں. ٹھیک ہے، اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کا موضوع جو ہے زوال ہے، اور یہ زوال ایک معاشرہ کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھا. ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے اپنی کتاب تنقیدیں میں لکھی ہے. یہ تنقیدیں کسی کتاب ہے تو خورشید الاسلام کی. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجئے گا. محمد حسن کا بھی قول ہے امراؤ جان ادا کے تعلق سے، ٹھیک ہے، کہ سرشار کے فسانہ اعزاز اور امراؤ جان ادا کو لکھنوی کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے. یہ قول محمد حسن کا ہے کہ سرشار کے فسانہ اعزاز اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے. اور ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک جو ہے بیانیہ ہے. اس میں کہانی جو ہے بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے. اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کون بطور شاعر امراؤ جان ادا میں ہونے والے مشاعرے میں شامل نہیں تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، یعنی مولوی صاحب. ٹھیک ہے، مشاعرے میں شریک ہونے والے شعراء میں آغا صاحب، شیخ صاحب، پنڈت صاحب اور خان صاحب کا شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھ لیجئے گا. 4 لوگ جو ہے یا مشاعرے میں جو ہے شریک ہوئے تھے. کون کون تھے؟ تو آغا صاحب جو قزاق تھا، ڈاکو، اس کے علاوہ شیخ صاحب، پنڈت صاحب اور خان صاحب. ٹھیک ہے، مولوی صاحب نہیں ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 26 ہے، ناول امراؤ جان ادا کے لیے ہیروئن امراؤ جان ادا کیا تخلص کرتی ہے؟ تو اس کا بہت سمپل سا جواب ہے تیسرا. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ادا. ٹھیک ہے، ناول امراؤ جان ادا کے لیے ہیروئن جو ہے امراؤ جان ادا تخلص کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، وفات کے اعتبار سے ذیل کے ناول نگاروں کی کون سی ترتیب درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا. ٹھیک ہے، رتن ناتھ سرشار، نذیر احمد، عبدالحلیم شاہ، مرزا ہادی رسوا، منشی پریم چند اور عصمت چغتائی. ٹھیک ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ میں، اور وفات 1902 عیسوی کو. ٹھیک ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 1830 عیسوی کو بجنور میں ہوئی تھی، اور وفات 1913 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور عبدالحلیم شر کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1830 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1913
26 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। ठीक है। मिर्ज़ा हादी रसूआ की पैदाइश जो है 1858 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद में। प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी को बनारस में हुई है और वफ़ात 1936 ईस्वी को बनारस ही में हुई है। इस्मत चुगताई की पैदाइश अगस्त 1915 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। ठीक है, सॉरी, बदायूं में हुई है इस्मत चुगताई की पैदाइश और वफ़ात 1991 ईस्वी को मुंबई में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 1902 रतन नासर साहब, वफ़ात इनकी हुई है 1902 में और फिर 1913 में डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात हुई है और अब्दुल हलीम शरीफ की वफ़ात 1926 में। ठीक है, मिर्ज़ा हादी रसूआ की वफ़ात 1931 में और मुंशी प्रेमचंद की वफ़ात 1936 में और फिर 1936 से इस्मत चुगताई की वफ़ात 1991 में। ठीक है, तो तीसरा इसका ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा वफ़ात के एतबार से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28 है, नावल के एतबार से सन इशाअत जोड़िए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, सभी लोग आंसर करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। ठीक है, फसन आज़ाद की सन इशाअत जो है 1830 है और नावल तौबतुन नसी की सन इशाअत 1874 है। गोदान की सन इशाअत जो है 1936 है। ठीक है, 1936 ईस्वी में हिंदी में जो है ये शाया हुआ था और 1937 ईस्वी में जामिया दिल्ली से उर्दू में शाया हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में 1936 ईस्वी में शाया हुआ और उर्दू में जामिया से 1937 ईस्वी में। ठीक है, टेढ़ी लकीर जो है इसकी सन इशाअत जो है 1945 है। ठीक है, और एक चादर मैली सी इसकी सन इशाअत जो है 1962 है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29 है, ज़ैल में से किस शेर से मिर्ज़ा रुस्वा ने नावल उमराव जान अदा का आगाज़ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द मातम हो गए। ठीक है, इस शेर से मिर्ज़ा हादी रसूआ ने नावल उमराव जान अदा का आगाज़ किया है। ठीक है, याद रखिएगा कौन शेर है। तो हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द मातम हो गए। अगला सवाल है, ज़ैल में से किस शेर से नावल उमराव जान अदा में मुशायरे की इब्तदा हुई है? अब यहाँ बताना है कि किस शेर से जो है उमराव जान अदा में मुशायरे की इब्तदा हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। ठीक है, किसको सुनाए हाल दिल ज़ार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। ठीक है, किसको सुनाए हाल दिल ज़ार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। ठीक है, इस शेर से नावल उमराव जान अदा में मुशायरे की इब्तदा होती है। ठीक है, और मिर्ज़ा हादी रसूआ ने नावल उमराव जान अदा का आगाज़ किस शेर से शुरू किया था? तो हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी
لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم ہو گئے۔ اور جو ہے امراؤ جان ادا میں مشاعرے کی ابتدا کس شعر سے ہوئی ہے؟ تو اس کو سنائیں حال دل زار اے ادا آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 31 ہے، ناول کے اعتبار سے سن تصنیف جوڑیے۔ اب یہاں سن تصنیف جوڑنا ہے۔ یاد رہے، یہاں دھیان دیجیے گا، سن اشاعت نہیں ہے، یہ سن تصنیف ہے، یعنی کون سا ناول کب لکھا گیا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فردوس بری اور ناول امراؤ جان ادا، یہ دونوں ناول جو ہے 1899 عیسوی میں تصنیف ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، گودان 1935 عیسوی میں منشی پریم چند نے لکھا تھا۔ ناول ٹیڑھی لکیر، یہ ناول کو جو ہے عصمت چغتائی نے 1944 عیسوی میں لکھے تھے، اور اس ناول میں 3 منزلیں ہیں اور 43 ابواب ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ناول 1945 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عصمت نے 1944 عیسوی میں ناول ٹیڑھی لکیر لکھی تھی، جس میں 3 منزلیں ہیں اور 43 ابواب ہیں، اور یہ ناول جو ہے 1945 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس ناول کو بیدی نے 1960 عیسوی میں لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھے گا کہ انہوں نے 1962 عیسوی میں اس کی اشاعت کی تھی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی 1960 عیسوی میں بیدی نے لکھا تھا، اور اس کی سنِ اشاعت کیا ہے؟ 1962 ہے۔ ناول اداس نسلیں، اداس نسلیں یا 1961 عیسوی میں عبداللہ حسین نے لکھی تھی۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، اس ناول میں جو ہے ٹوٹل جو ہے 4 ابواب ہیں، اور اس کی آغاز جو ہے عبداللہ حسین نے 1956 عیسوی میں کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس ناول کو مکمل انہوں نے 1961 عیسوی میں کیا تھا، اور یہ ناول جو ہے 1963 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ عبداللہ حسین کے ناول جو ہے انہوں نے شروعات جو ہے 1956 عیسوی میں کی تھی، اور انہوں نے مکمل جو ہے 1961 عیسوی میں کی تھی، اور یہ ناول جو ہے 1963 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اداس نسلیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 32 ہے، ذیل میں درج ناول امراؤ جان ادا کا کون سا حصہ کس شعر سے شروع ہوتا ہے؟ جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا۔ ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ابتدا آوارگی کی جوش وحشت کا سبب ہم تو سمجھے ہیں مگر ناصح کو سمجھائیں گے کیا۔ ٹھیک ہے، اس شعر سے ناول امراؤ جان ادا کا جو ہے شروعات ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ سے شروعات ہوتا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کا جو ہے پہلا حصہ جو ہے اس شعر سے شروع ہوتا ہے، ابتدا آوارگی جوش وحشت کا سبب ہم تو سمجھے ہیں مگر ناصح کو سمجھائیں گے کیا۔ بی میں دیا ہے، دے پھڑکنے کی اجازت صیاد شب اول کی گرفتاری کی۔ اس شعر سے جو ہے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دے پھڑکنے کی اجازت صیاد شب اول کی گرفتاری کی۔ ٹھیک ہے، اس ناول کا اس شعر سے جو ہے ناول امراؤ جان ادا کا دوسرا حصہ جو ہے شروع ہوتا ہے۔ ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی، اب رنگ طبیعت کا بدل جائے تو اچھا۔
اس شعر سے جو ہے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈی میں ہے ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا. ٹھیک ہے. اس شعر سے جو ہے چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شاطر چور دل میرا چرا کر لے گیا، پاسباں کمبخت سب سوتے کے سوتے رہ گئے. اس شعر سے جو ہے پانچواں حصہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 33 ہے، ناول امراؤ جان ادا میں ناول کی ہیروئن امراؤ کس کی فرمائش پر اپنی آپ بیتی سناتی ہے؟ پنڈت صاحب، رسوا، مولوی صاحب، منشی صاحب. تو اس کا صحیح جواب ہوگا منشی صاحب. ٹھیک ہے. چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ناول امراؤ جان ادا میں ناول کی ہیروئن امراؤ جو ہے منشی صاحب کی فرمائش پر اپنی آپ بیتی کو سناتی ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگلا سوال ہے، ناول امراؤ جان ادا کی کہانی پیش نظر رکھتے ہوئے جوڑیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کیسے اس کا تیسرا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھیک ہے. جمعہ دار جو ہے امراؤ کا باپ ہے. ٹھیک ہے. جمعہ دار کون ہے؟ تو یہ امراؤ کا باپ رہتا ہے. اور دلاور جو ہے یہ امراؤ کو اغوا کرنے والا ہے. یاد رکھیے گا، دلاور امراؤ کو اغوا کرتا ہے. خانم جان ایک نائکا ہے اور امیرن کو 125 روپے میں خرید کر طوائف بنانے والی یہ ہے. ٹھیک ہے. خانم جان جو ہے ایک نائکا رہتی ہے اور امیرن کو 125 روپے میں خرید کر طوائف بناتی ہے. ٹھیک ہے. اور بوا حسینی جو ہے یہ بوا حسینی کا شوہر اور بسم اللہ جان جو ہے عاشق ہے. نہیں، سوری. بوا حسینی جو ہے ایک ادھیڑ عمر کی نائکا ہے اور امراؤ کی منہ بولی ماں رہتی ہے. ٹھیک ہے دوستو. بوا حسینی جو ہے ایک ادھیڑ عمر کی نائکا رہتی ہے اور امراؤ کی منہ بولی ماں ہے. مولوی صاحب جو ہیں یہ بوا حسینی کے شوہر ہیں اور بسم اللہ جان کا عاشق ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ ہو گیا. تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 35 ہے، ناول امراؤ جان ادا کی کہانی ذہن میں رکھتے ہوئے جوڑیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو پہلا. ٹھیک ہے. علی بخش بوا حسینی کا بھائی ہے. بسم اللہ جان خانم جان کی اکلوتی بیٹی ہے. رام دئی ایک سیکنڈ میں نے گڑبڑ بتا دیا. علی بخش جو ہے یہ بوا حسینی کا بھائی ہے. بسم اللہ جان یہ خانم جان کی اکلوتی بیٹی ہے. رام دئی سلطان مرزا کی بیوی ہے. ٹھیک ہے. گوہر مرزا امراؤ کا گلچی اول اور بنوڈ ڈومنی اور نواب سلطان علی خان کا ناجائز لڑکا ہے. ٹھیک ہے. نصیباً یہ دیہاتی رنڈی ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کا پہلا صحیح جواب ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 36 ہے، ذیل میں درج ناول امراؤ جان ادا کا کون سا حصہ کس شعر سے شروع ہوتا ہے؟ جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کچھ ان کو امتحان وفا سے غرض نہ تھی، ایک زار و ناتواں کے ستانے سے کام تھا، ایک زار و ناتواں کے ستانے سے کام تھا، ٹھیک ہے۔ اس شعر سے ناول امراؤ جان ادا کا چھٹا حصہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتفاقات زمانہ سے یا کچھ دور نہیں، یوں بھی ہوتا ہے کہ بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ اس شعر سے ناول امراؤ جان ادا کا 7واں حصہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے پہنچے کہاں تک شورش دل کا اثر، سرو سرو وحشت کا یہ شعلہ ہے بھڑکایا ہوا۔ اس شعر سے ناول امراؤ جان ادا کا 8واں حصہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سن چکے حال تباہی کا میری اور سنو، اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دیتی ہے، اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دیتی ہے۔ اس شعر سے جو ہے 9واں حصہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 37 ہے، ناول امراؤ جان ادا کی کہانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہچان کر جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، ٹھیک ہے۔ پیر بخش جو ہے یہ دلاور کا دوست ہے، جس نے امراؤ کے پیچھے بیچے ہوئے پیسے میں سے 50 روپے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ فیض علی امراؤ کو کوٹھے سے لے اڑنے والا ایک ڈاکو ہے۔ کریمن یہ امراؤ کی سہیلی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور کریم جو ہے، کریم یہ پیر بخش کا سالہ ہے، جس کے مکان میں دلاور نے امیرن کو اغوا کر کے رکھا تھا۔ امیر جان جو ہے امیرن یہ جو ہے مفتخر الدولہ کی ملازمہ ہے اور کاظم علی کی معشوقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 38 ہے، ذیل میں سے کس ناول میں شہر خلیل، کوہ وجودی، کوہ طلقان، کوہ البرز، قلعہ تموت، مسجد الشماتین اور قرارم کا ذکر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو، بڑا سمپل سا کوشچن ہے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فردوس بری، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے امراؤ جان ادا کے کس شعر سے کس حصے کا آغاز ہوا ہے؟ پھر سے جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، ٹھیک ہے۔ ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز، دنیا کا طلسمات سمجھ میں نہیں آتا۔ اس شعر سے جو ہے 10واں حصہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ کس طرح سے ہو تسکین شوق کیسا رشک، ملیں گے آج ان سے رقیب سے مل کے۔ اس شعر سے 11واں حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں اے نگاہ شوق مناسب ہے احتیاط، ایسا نہ ہو کہ بزم میں چرچا کرے کوئی۔ اس شعر سے جو ہے ناول امراؤ جان ادا کا 12واں حصہ شروع ہوتا ہے۔ نہ پوچھو نامہ اعمال کی دل آویزی، عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا۔ اس شعر سے ناول امراؤ جان ادا کا 13واں حصہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
آج کا یہ آخری سوال ہے، ذیل میں چند بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور غلط بیانات کو نشان زد کیجیے۔ یہاں غلط بیان کو آپ کو چوز کرنا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں چوتھا، ٹھیک ہے۔ اے، بی اور ڈی غلط بیان ہو جائے گا۔ دیا ہے، اے میں منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا جسے ان کے چچا نے رکھا تھا، تو یہ غلط بیان ہے۔ اس لیے ہے کیونکہ ان کے چچا نے نہیں رکھا تھا بلکہ ان کے والد نے رکھا تھا۔ یاد رکھیے گا، منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے چچا نے نہیں رکھا تھا بلکہ ان کے والد نے رکھا تھا، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ بی میں دیا گیا ہے، پریم چند کا ایک دوسرا پسندیدہ نام نواب رائے تھا جو ان کے والد نے رکھا تھا، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، پریم چند کا ایک دوسرا پسندیدہ نام نواب رائے تھا لیکن ان کے والد نے نہیں رکھا تھا بلکہ ان کے چچا نے رکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بی بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ڈی میں دیا ہے، منشی پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا جو ایک بہت بڑے ناول نگار تھے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ یہ تو درست ہے، منشی پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ناول نگار نہیں تھے، وہ جو ہے ڈاک خانہ میں کلرک کے منصب پر فائز تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ڈی بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے غلط بیان جو ہے اے، بی اور ڈی، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح بیانات اس میں دیا ہے، پریم چند نے اپنے دوست دیا نارائن نیگم کے مشورے پر جو زمانہ کے ایڈیٹر تھے پریم چند نام اختیار کیا تھا، یہ درست ہے۔ اور ای میں ہے، پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ایک ماموں کا رومان نامی ناولیٹ سے 1901 میں کیا تھا، یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔